11 دسمبر 2004۔ محبت اور خواہش میں کئی بے نام رشتے ہیں، مگر غور سے دیکھیں تو دونوں میں بہت سے فاصلے بھی اس طرح موجود ہیں جیسے سمندر کے کنارے ایک دوسرے سے سراسر اجنبی اور مختلف راستوں کو چھوتے ہیں۔ ایسا ہے سمے کہ اس سمندر میں جہاں ہر شے بدلتی ہے وہاں ہم تم بھی بدلے ہیں کہ رشتے بھی ہمارے عکس کی صورت بہت آہستگی سے اس طرح کروٹ بدلتے ہیں۔ بعض اوقات بستر پر پڑی چادر پہ سلوٹ تک نہیں پڑتی، نہ آنکھوں میں سفر کرتے پرانے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، نہ باتوں کے تسلسل میں کوئی دیوار آتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ خواہش کی بند مٹی سے وہ جو ریت سی پل پل پھسلتی ہے، اس کے بیچ میں شاید وہ جذبہ بھی کہیں ہوتا ہے جس کو پیار کہتے ہیں۔ جن آنسوں کو آنکھیں راستہ نہیں دیتی وہ قطرہ قطرہ بن کر دل کی نگری میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور میرے دل میں جمے ہوئے آنسوں کا بوجھ تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا۔ بچپن میں چوٹ لگنے پہ مجھے بے اختیار ماما کی یاد لایا کرتی تھی، اور آج علیزہ کی یاد نے ان آنسوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتی، موبائل پہ رابطہ کروں تو میرا نمبر دیکھ کر موبائل آف کر دیتی ہے۔ کیا کسی نے میری طرح محبت کو پا کر یوں کھویا ہے؟ سورج کی کرنیں ہر صبح میرے کمرے کی کھڑکی پہ دستک دے کر علیزہ کو ڈھونڈتی ہے۔ میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں وہ بد نصیب شخص ہوں جو اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں کو بیٹھا ہے۔ 15 دسمبر 2004۔ یہاں سب کچھ ویسا ہی ہے، کوئی منظر نہیں بدلا، تیرا کمرہ بھی ویسا ہی پڑا ہے جس طرح تو نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ کاغذ ہے جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوں سے بھیگے رہتے ہیں، تیرے چپل رکھے ہیں کہ جن کے بے ثمر تلوں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں، جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں، تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھول کے آئے تھے، میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے ہیں، دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے، کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکی، اور اس کے ساتھ اویزا او ایک منظر، او ایک تصویر جس میں او میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا اور ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہواؤں نے موسم کو بہت سرد بنا رکھا تھا، مگر میرے اندر لگی ہوئی آگ کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ آج میرے دل نے علیزہ کو شدت سے پکارا۔ کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم جسے شدت سے یاد کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی ہمیں اسی شدت سے یاد کر رہا ہوگا، محسوس ہوتا ہے نا ایسے؟ 16 دسمبر 2004۔ کیا کسی کے روٹھ جانے سے زندگی ویران ہو جایا کرتی ہے؟ اس سوچ کے دریچے سے میری ہر صبح کا وروا ہوتا ہے، اور زلیخا کی بنائی ہوئی بدمزہ سی بیٹی مزید بدمزہ لگنے لگتی ہے۔ صفدر نوکر کی کام چوری پہ غصہ آنے لگتا ہے، رحمان بابا کا بنایا ہوا ناشتہ پسند نہیں آتا، سوٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی ڈھونڈنے میں پیروں بیٹھ جاتے ہیں، موزے ڈھونڈنے میں مزید دیر ہو جاتی ہے، اور تم ہنی میرا سکون تباہ کرنے کے بعد خود کیسے سکون سے رہ رہی ہو؟ آئی مس یو ہنی، پلیز کم بیک، آئی لو یو ہنی، واپس آ جاؤ میری زندگی میں، تمہارا سوائم بہت اکیلا ہے، ادھورا ہے۔ 19 دسمبر 2004۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے بے پناہ چاہتی ہے، اور مجھے یقین ہے اس کی چاہت میں اب بھی کمی نہیں آئی ہوگی، تاہم بعض اوقات کسی اپنے سے روٹھنے کو جی چاہتا ہے تاکہ اس کی چاہت کا پیمانہ ناپا جا سکے۔ وہ بھی میری چاہت کا پیمانہ ناپ رہی ہوگی، لیکن میں نے سوچ لیا ہے اسے اگر محبت مانگنا نہیں آتا تو میں محبت دینا سیکھ لوں گا۔ محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے، رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے، چاہے وہ اظہار لفظوں سے ادا ہو یا عمل سے، اور پھر مجھے علیزہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تو مطمئن کرنا ہے۔ محبت اظہار نہ بنے تو محبوب کی امانت بن جاتا ہے، اور اب یہ امانت علیزہ کو جلد از جلد لوٹانے کو جی چاہتا ہے۔ 21 دسمبر 2004۔ مجھے اچانک سامنے پا کر پتہ نہیں اس کے آنکھوں میں بہنے والے آنسو خوشی کے تھے یا غم کے، میں نے اندازہ نہیں لگایا، اور نہ میں لگا سکتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ جب وہ رو چکی تو میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ
ہٹا کر اپنی محبت کا عکس اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ یہ ساون کی چڑی تھم جائے، جتنے اقرار کے الفاظ ہے کہہ دو مجھ سے، شاید کہنے کو نہ اس کے پاس کچھ تھا اور نہ میرے پاس۔ اس کی بھیگی آنکھوں کا شکوہ محبت کی تمام قدورتیں دور گیا تھا۔ اب میری اور اس کی محبتوں کا عکس بہت روشن ہو گیا تھا۔ اندیشوں اور بدگمانیوں کے تمام اندھیرے اس روشن میں کہیں اجل ہو گئے تھے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے استحقاق سے پوچھا، میرا تحفہ کہاں ہے؟ کیا میں کسی تحفے سے کم ہوں؟ اس کے نکھرے ہوئے چہرے کو اپنی بصارتوں میں موقید کرتے ہوئے میرا لہجہ بے اختیار شوخ ہو گیا تھا۔ اب محبتوں میں کوئی کنجوسی نہیں چلے گی، اور سرخ گلابوں کے مہک محسوس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشرطیکہ کہ تم بھی اس عمل میں میرا ساتھ نبھاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اقرار مانگا تو پلکیں جھکا گئی۔ سوائم محبت تو برستے بادل کی طرح ہوتی ہے، اس کے بوندے سوکھے درخت پہ گرے تو وہ بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ میں تو پھر نازک جذبوں سے گندی ایک عورت ہوں جس کی تخلیق خدا کی محبت کی گواہ ہے، اور یہ گواہی میرے لیے کیا کم تھی کہ اس بابرکت ذات نے مجھے ایک خوبصورت اور خوبصورت بیوی کی محبت سے نوازا تھا۔ وہ محبت جو زمین پہ پاؤں رکھے تو آسمان تک آہٹ سنائی دیتی ہے۔ پھر میں اپنے جذبوں کے بند دریچے نہ کھول کے خداوند کریم کی ناشکری کیوں کرتا؟ سچ کہہ رہا ہوں نا میں۔